اسی اسنا میں رزلٹ آ گیا، میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ جب کہ ربیہ سے بات چیت نہ رہی تھی تو اس کی امی سے کبھی آتی تو کہتی جانے اسے کیا ہو گیا، روزانہ دیر سے گھر آتی ہے۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک روز اس کے والد نے اسے سلمان کے ساتھ کہیں باہر دیکھ لیا۔ وہ تو بھاگ گیا، لیکن ربیہ نہ بھاگ سکی۔ اسے وہ اپنے ساتھ لے آئے اور خوب ڈانٹا۔ اب ربیہ کا گھر سے باہر نکلنا بند ہو گیا۔ اس واقعے کے اگلے دن انکل ہمارے گھر آئے۔ ابو سے کہا میری بیٹی آپ کی بیٹی کے ساتھ جاتی تھی، کیا اس نے کبھی ذکر نہیں کیا؟ تو ابو نے بتایا کہ اس نے ذکر کیا تھا۔ ربیہ کو بھی کافی روکا، لیکن آپ کی صاحبزادی نے کسی کی بات نہیں سنی، تو فریسا نے اس کے ساتھ دوستی ختم کر دی۔ میں آج کل آپ کو آگاہ کرنے والا ہی تھا۔ ابو نے انکل کو سمجھایا، دیکھو ثاقب، تم نے بیٹی کا رشتہ کہیں نہ کہیں تو کرنا ہے۔ اب زمانہ بدل گیا ہے، روک ٹوک پر اولاد باغی ہونے لگتی ہے۔ مار سے نہیں پیار سے پوچھو، لیکن بلکہ میرا مشورہ ہے اس لڑکے سے ملو۔ اگر لڑکا اچھا شریف ہے اور خاندان اچھا ہے تو جہاں تمہاری لڑکی چاہتی ہے وہاں اس کا رشتہ کر دو۔ کسی اور سے زبردستی شادی کی تو ممکن ہے بعد میں زیادہ مسائل کھڑے ہو جائیں، یا پھر بچی نہ خوش رہے۔ انکل تو غصے میں بھرے ہوئے آئے تھے، لیکن ابو کے سمجھانے پر غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا۔ سوچ میں پڑ گئے کہ ظفر صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں۔ لڑکیوں کو گھر سے نکلنے کی آزادی دی ہے تو اب شادی میں بھی ان کو حق دینا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکیں۔ انکل نے گھر جا کر اپنی بیٹی سے کہا کہ مجھے اس لڑکے کا اتا پتہ بتا دو تاکہ میں چھان بین کر لوں اور لڑکے کے والدین سے ملوں۔ اگر ٹھیک گرانا ہے تو سوچتا ہوں کوئی اسی مسئلے کا حل۔ ربیہ کو امید نہ تھی کہ وہ ایسا کریں گے، وہ سخت مزاج کہلاتے تھے۔ خوش ہو گئی، فون پر سلمان کو بتایا کہ میرے ابو مان گئے ہیں، اب تم فوراً اپنے والدین کو بھیجو، وہ ان سے ملنے کے بعد تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلمان نے کہا کہ ضرور لاؤں گا، 1-2 روز بعد بتا دوں گا۔ وہ کب آ رہے ہیں؟ دن پر دن گزرتے گئے، وہ بہانہ کرتا رہا لیکن والدین کو نہ بلایا۔ ربیہ نے تنگ آ کر سلمان کو فون کرنا بند کر دیا۔ وہ خود اسے فون کرنے لگا، حالانکہ ربیہ نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ موقع دیکھ کر میں تمہیں خود فون کر لیا کروں گی، تم ہرگز فون نہ کرنا۔ کبھی بھائی اور کبھی ابو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو انہوں نے فون اٹھا لیا تو میری شامت آ جائے گی، مگر سلمان فون کرنے سے باز نہ آیا۔ جب جی چاہتا نمبر ڈائل کر دیتا، وقت بے وقت گھنٹیاں بجتی رہتی۔ ربیہ کے والد انور بھائی موجود ہوتے تو وہ فون نہ اٹھاتی، وہ خود اٹھاتے۔ تب جواب نہ ملتا، وہ فون بند کر دیتا تو وہ شک میں پڑ گئے۔ تب آنٹی فون اٹھانے لگیں۔ ایک روز انہوں نے یہ کہا، یہ کیا طریقہ ہے؟ شادی کرنا چاہتے ہو تو والدین سے ملواؤ، ورنہ تمہاری پولیس میں رپورٹ کرواتے ہیں۔ خوف کی وجہ سے وہ اپنی والدہ کو لے آیا۔ آنٹی نے اس کی والدہ سے کہا، بہن تم اتوار کے دن اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ آ جانا، ربیہ کے والد و تایا کو میں روک لوں گی، مردوں سے مرد بات کر لیں گے، بعد میں ہم جواب دیں گے کہ آپ لوگوں سے ناطہ جوڑنا ہے یا نہیں۔ اتوار کو وہ لوگ نہ آئے۔ اس پر ربیہ کی امی کو بہت غصہ آیا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، اس سے پہلے کوئی بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے تم اپنے طور پر لڑکے کا پتہ کرو اور اس کی رپورٹ دو، یا ان لوگوں کو بات چیت کے لیے گھر بلانا بھی چاہیے یا نہیں۔ ربیہ کے ماموں نے چھان بین کی، سلمان کے محلے میں جا کر پڑوسیوں سے معلومات لیں تو پتہ چلا کہ سلمان کی شادی ہوئی تھی لیکن کچھ عرصہ بعد طلاق ہو گئی۔ اس کا باپ حیات نہیں ہے، گھر کا سارا خرچہ تایا چلاتے ہیں، جس کی بیٹی سے یہ لوگ سلمان کی منگنی طے کر چکے ہیں، مگر جانے کی وہ ابھی تک یہ لڑکی کو رخصت کر کے کیوں نہیں لا رہے۔ لڑکا ایک اسکول چلاتا ہے، مزید کیا سرگرمیاں ہیں معلوم نہیں، ابھی تک کوئی اور ایسی ویسی بات تو اس کے بارے میں نہیں سنی ہے۔ جانے پڑوسیوں نے صحیح کہا یا پھر ایک اجنبی نے سلمان کا پردہ رکھ لیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد خاموشی سے گزر گیا، پھر ربیہ نے ماں سے کہا، سلمان کے والد اس دنیا میں حیات نہیں، کوئی بزرگ رشتہ دار ساتھ نہیں ہوتا، اس کے تایا تو اپنی بیٹی دینا چاہتے ہیں، اور سلمان کی ماں آپ کے گھر آ چکی ہے اور دوبارہ یہیں آئیں گی رشتہ کے لیے۔ آپ ابو کو منا لیں، دیگر رشتہ داروں کو لانے کی شرط نہ لگائیں، سلمان کی مجبوری ہے، رشتہ داروں سے ان لوگوں کا جھگڑا ہے۔ لڑکی بیٹیوں کے رشتے اس طرح نہیں طے کیے جاتے، اس طرح کسی نہ کسی بزرگ کو لانا پڑے گا۔ شادی ہنسی کھیل نہیں ہے جب تک صحیح طریقے سے وہ رشتے کے لیے نہیں آتے۔ تمہارے ابو کبھی بھی اکیلے اس کو منہ نہیں لگائیں گے،
بہتر ہے تم آگ کے اس کھیل سے باز رہو، ورنہ سلمان سے تمہاری شادی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ربیہ ماں باپ کی طرف سے مایوس ہو گئی تو ایک روز موقع پا کر گھر سے نکل گئی۔ صبح سے دوپہر پھر شام ہونے کو آ گئی، اس کے والد کے گھر لوٹ آنے کا ٹائم ہونے لگا۔ آنٹی سخت پریشان تھی تو گھبرا کر ہمارے گھر آ گئی اور مجھ سے پوچھا، بیٹا اب تو اس کا کالج جانا تک بند کروا دیا تھا۔ اس کے ابو نے تمام وقت گھر میں آنکھوں کے سامنے رہتی تھی، اچانک صبح سے غائب ہے، جانے کہاں چلی گئی ہے۔ میں بہت پریشانی میں ہوں، تمہارے انکل آتے ہی ہوں گے، وہ پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گی؟ کہاں گئی؟ ایک خیال تھا کہ شاید ادھر آ گئی ہو تم سے ملنے، لیکن یہاں بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا، آنٹی وہ تو کافی دنوں سے ہی نہیں آئی، مجھ سے اس کی ملاقات بھی نہیں رہی ہے۔ پھر کہاں گئی ہوگی؟ وہ بیچاری ہانپتی کانپتی واپس چلی گئی۔ مجھے ڈر لگا کہیں آنٹی کو کچھ ہو ہی نہ جائے۔ رات گزر گئی، ربیہ کا کوئی سراغ نہ ملا۔ سب کو یقین تھا کہ وہ سلمان کے چکر میں نکلی ہے۔ اس کو تلاش کیا، وہ بھی گھر سے غائب تھا۔ گھر کو تالا لگا ہوا تھا، اسکول بھی بند تھا۔ ہفتہ گزرا تھا کہ سلمان کی ماں کا فون آیا۔ امی سے بات کی اور بتایا کہ ان دونوں نالائقوں نے بزرگوں کی عزت کا بھی پاس نہیں کیا اور اپنی مرضی سے کورٹ میرج کر لی ہے۔ اب ربیہ آپ لوگوں کے پاس آنا چاہتی ہے، معافی مانگنے کے لیے مجھے فون کیا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کہاں ہے۔ میں اپنی بہن کے انتقال پر لاہور گئی ہوئی تھی، میرے پیچھے انہوں نے ایک کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ربیہ کی ماں نے شوہر کی منت کی، پیروں کو ہاتھ لگایا کہ آنے دو ربیہ کو، کم از کم مزید بھٹکنے سے تو ہم اس کو بچا لیں گے۔ سلمان معلوم نہیں ربیہ کا کیا انجام کریں، مگر پہلے تو انکل راضی نہ ہو رہے تھے، پھر بولے چلو آنے کا کہہ دو، سلمان کی ماں کو ہم تک پہنچنے دو، بعد میں دیکھ لیں گے۔ آنٹی نے سلمان کی والدہ کو فون کر کے کہا کہ ان کو کہو کہ آ جائیں۔ اس طرح 2 روز بعد ایک دن گھر پر دستک ہوئی۔ ربیہ کا چھوٹا بھائی گھر پر تھا، اس نے دروازہ کھولا، سامنے ہی وہ بنی سوری کھڑی تھی۔ بھائی نے دیکھ کر دہلیز پر نفرت سے تھوک دیا اور کہا، خبردار اندر مت آنا، جہاں سے آئی ہو وہیں واپس چلی جاؤ، تمہارے لیے اب اس گھر میں کوئی گنجائش نہیں۔ تو بولی، میں آؤں گی، دیکھتی ہوں تم مجھے کیسے روکتے ہو، میرے باپ کا گھر ہے، ادھر مجھے آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تبھی بھائی نے اس کو دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ آواز سن کر انکل کمرے سے باہر نکلے اور پوچھا، کون ہے؟ تو کہنے لگا، بدبخت ربیہ آئی ہے ابو، میں نے دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا ہے، گھر میں داخل بھی نہیں ہونے دیا۔ انکل نے دروازہ کھولا تو وہ ابھی تک کھڑی ہوئی تھی، اندر آ گئی۔ ماں اسے کمرے میں لے گئیں، آنٹی روتی رہیں اور ساتھ لان تان بھی کرتی رہیں۔ رات کو انکل سے بیوی نے کہا، اس کم عقل کو دھکے دے کر گھر سے نکالنے کی بجائے آپ عزت سے رخصت کر دیں، ابھی محلے میں بات نہیں پھیلی ہے، نکاح تو ہم اپنی مرضی سے کر چکی ہے، تو یہ بات اگر پھیل گئی تو آپ کی عزت مٹی میں رل جائے گی، اور یہ بھی عمر بھر سلمان کے رحم و کرم پر ایک لاوارث لڑکی کی طرح زندگی گزارے گی۔ آپ کا ہاتھ ربیہ کے سر پر نہ ہوا تو نہ جانے اس کا کیا حال کرے۔ یہی ہفتے بعد ربیہ کی رخصتی سادگی سے کر دی گئی۔ محلے سے چند شرکا کو مدعو کیا گیا۔ رشتہ داروں کو انکل اور آنٹی نے نہ بلایا اور وہ رخصت ہو کر سلمان کے گھر چلی گئی۔ اب ماں باپ بیٹی سے ملنے نہیں جاتے تھے، ربیہ پر ہی ہر 2 ماہ بعد خود ہی آ جاتی تھی۔ بھائی اور باپ منہ نہ لگاتے، لیکن ماں ممتا سے مجبور تھی، وہ بیٹی کو گلے لگا لیتی، تاہم انکل نے ابھی تک داماد کو گھر آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ابھی پہلا زخم نہ بھرا تھا کہ وہ ایک روز برے حال میں نڈال ماں باپ کے گھر آئی اور بستر پر گر گئی۔ ماں نے پوچھا کہ خیر تو ہے، تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ سلمان نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے۔ جسم پر مار پیٹ کی وجہ سے نیل پڑے ہوئے تھے۔ آنٹی نے بیٹی کی حالت دیکھی تو دل پکڑ لیا۔ باپ گھر آیا اور بیٹی کا حال دیکھا تو کہا، مجھے پہلے ہی خبر تھی کہ اس کی نسل میں وفا نہیں۔ جس لڑکے کا خاندانی پس منظر ایسا ہو، جو کرے کم عمر ہے۔ عمر بھر کا گاؤ لگا کر ربیہ نے میکے میں پناہ لی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ باپ نے پناہ دے دی، ورنہ کہاں جاتی۔ جن لڑکیوں کے وارث نہ ہوں، ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ ربیہ اب ہر دم گمسم رہتی ہے، اسے بہت افسوس تھا۔ اسے سلمان کی خاطر اپنے سگے باپ، بھائی اور ماں کا سر نیچا کروایا تھا، اب ہر دم وہ نادم اور شرمندہ رہتی۔ میرے پاس بھی آ کر اس نے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ ربیہ میری بچپن کی سہیلی تھی، میرے دل میں اس کے لیے کوئی میل نہ تھی، لہٰذا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، 3 سال گزر گئے، میری شادی ہو گئی اور میں کینیڈا چلی گئی۔ ربیہ کے والد نے بھی اپنے خاندان میں ایک شریف لڑکے سے اس کی شادی کرا دی۔ آج وہ بہت خوش ہے۔
رب تعالیٰ نے اسے ایک بیٹے سے بھی نوازا ہے۔ ربیہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہے، لیکن جب کبھی وہ سلمان کو یاد کرتی ہے تو اس کا جسم کانپ اٹھتا ہے کہ کیسے اس نے اتنی بڑی نادانی کر دی، کیسے ایک اجنبی انسان پر مکمل بھروسہ کر لیا اور اپنے ماں باپ کے بھروسے کو ٹھیس پہنچائی۔ لیکن اسے ٹھوکر بہت بری لگی۔ اگر ماں باپ کا ساتھ نہ ہوتا تو ربیہ خوشیوں سے محروم ہوتی جو آج اس کا مقدر بنی ہے۔ کاش ہر لڑکی اپنے والدین پر بھروسہ رکھے، کبھی رسوائی کا غم نہ جھیلے۔